اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پھر دوسری جگہ پہ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، استغفر اللہ ان اللہ کان توابا۔ دو جگہوں پہ اللہم صلی علی اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پھر دوسری جگہ پہ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کامل توبہ کا حکم فرمایا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے استغفار یعنی بخشش مغفرت طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں حکموں کو ایک حکم ہی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بنیادی بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ توبہ ایک الگ عمل ہے اور اسی طرح استغفار ایک الگ عمل ہے، تو ہمارے 99% مسائل اسی وقت ختم ہو جائیں گے جو ہی یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ پھر ہمیں جو وظائف سے آج کے دور میں نفع نہیں ہو رہا کہ ہم سالوں سے جو ہے وہ ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، یا عملیات کی دنیا میں کوئی مقام ہمارا نہیں بن رہا، یا روحانیت کی دنیا میں اس مقام کی ولایت پہ آج ہم نہیں پہنچ پا رہے جس مقام پہ ہمارے بزرگ پہنچے، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمیں استغفار اور توبہ کے درمیان میں تمیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں استغفار کر لیتا ہوں تو یہی توبہ ہے، جبکہ توبہ ایک الگ عمل ہے اور استغفار ایک الگ عمل ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ توبہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، کامل رجوع کے ساتھ اللہ کے حضور پکی توبہ کرو۔ توبۃ نصوح اس کو کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کہ جس گناہ کو چھوڑ دیا ہے پھر اس گناہ کی طرف انسان کا خیال بھی نہ جائے، تو اس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ کو جو ماضی میں کیا اس کو یاد کر کے لذت لیتا ہے، یا اس کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو سناتا ہے کہ فلاں کو فلاں وقت میں نے یوں نقصان پہنچایا، تو یہ اس کی توبہ نہیں ہے۔ یا اس گناہ کو یاد کر کے آج بھی ندامت نہیں ہوتی جو ماضی میں کیا، تو یہ توبہ نصوح نہیں ہے۔ توبہ نصوح یعنی پکی اور سچی توبہ یہ ہے کہ جس کام کو چھوڑ دیا ہے اس کام کو کرنا تو درکنار، اس کام کا خیال بھی دوبارہ نہ آئے۔ جس نے شراب کو چھوڑ دیا تو پھر شراب کا خیال بھی نہ آئے، جس نے سگریٹ کو چھوڑ دیا، جس نے سود کو چھوڑ دیا، جس نے رشوت کو چھوڑ دیا، حرام کا مال چھوڑ دیا، یا دیگر جو گناہ ہیں ان سے جب توبہ کر لی تو پھر ان کا دوبارہ دہرانا یا ان کا مرتکب ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا خیال بھی دل میں نہ آئے، تو اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ان دو اصطلاح کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔
गुनाह हर वो काम जो अल्लाह उसके रसूल को नापसंदीदा है, हर वो फेल, हर वो अमल जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है, हर वो काम जिससे शरीयत मुताहरा रोकती है, उससे रुक जाने का नाम नेकी है और ना रुकने का नाम गुनाह है। अब गुनाह की तारीफ समझ आ गई, सादा सी तारीफ कि हर वो काम जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह का रसूल नाराज़ होता है, शरीयत मुताहरा रोकती है, उस काम से गुरेज करना, अपने आप को बचाना, इसका नाम नेकी है। और अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी जा रही, शरीयत मुताहरा की बात नहीं मानी जा रही, जो नापसंदीदा अमल है वो हम कर बैठते हैं, तो उसका नाम गुनाह है। पहली बात। दूसरी बात, तौबा। तौबा के मानी है पलट आना, रुजू करना, लौट आना, छोड़ देना। ये सारे मानी क्या हैं? तौबा के हैं लुगत के अंदर। अब जो गुनाह हम कर रहे थे, उस गुनाह को हमने छोड़ दिया तो ये तौबा हो गई। कल तक हम रिश्वत नहीं ले रहे थे, आज एहसास हुआ तो रिश्वत को छोड़ दिया। कल वाली जिंदगी जिसमें हम रिश्वत नहीं ले रहे थे, उस जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आए, तो इसका क्या मतलब है? हमने अपने असल की तरफ रुजू कर लिया, हम पलट आए। इसके मानी है कि हमने तौबा कर ली। तो जो तौबा करता है उसको कहते हैं ताइब हो गया। जो फाइल है उसको कहेंगे कि ये ताइब हो गया, और उसका जो फेल है उसको हम कहेंगे तौबा। तो तौबा के मानी क्या हो गए कि जो अमल हम कर रहे हैं उस अमल से, यानी जो बुरा अमल हम कर रहे हैं उस अमल से वापस पलटने का नाम तौबा है। अब तौबा के अंदर 3 बुनियादी शराइत हैं। जब तक वो 3 बुनियादी शराइत पूरी नहीं होंगी, तौबा तौबा नहीं है, ये मजाक है जो हर रोज़, हर पल, हर लम्हा माज़अल्लाह अल्लाह के साथ किया जा रहा है, या अपनी ज़ात को धोखा दिया जा रहा है। 3 शराइत जब तक अल्लाह वालों नहीं होंगी, वो फेल हमारा तौबा नहीं कहलवाएगा। पहली शर्त क्या है कि अगर कोई रिश्वत ले रहा है, जिना कर रहा है, हराम खा रहा है, किसी को दुख पहुंचा रहा है, तो जब तक वो इस काम को जो वो कर रहा है, जिससे शरीयत मुताहरा मना करती है, उस काम को गुनाह नहीं समझेगा, तो पहली शर्त पूरी नहीं होगी। ना वो तौबा करेगा, और अगर वो लफ्जी तौर पे, जुबानी तौर पे करता भी है तो वो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये पहली शर्त है कि गुनाह को गुनाह समझा जाए, गुनाह को गुनाह समझा जाए। दूसरी शर्त यह है कि जब पहली शर्त पूरी कर ली कि गुनाह को गुनाह समझा, तो जब गुनाह को गुनाह समझा, फिर उस गुनाह के ऊपर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, पशेमानी हो, अफसोस हो। तो नदामत होना, शर्मिंदगी होना, पशेमानी होना, अपने किए पे अफसोस होना, ये दूसरी शर्त है तौबा की। अब पहली शर्त क्या हो गई कि गुनाह को गुनाह समझा। दूसरा क्या है कि अपने किए पे नादम हुए, पशेमान हुए, शर्मिंदगी हुई। ये 2 शराइत पूरी हो गई। अब तीसरी शर्त क्या है कि उस गुनाह को हमेशा के लिए, उस काम को हमेशा के लिए छोड़ देना, फिर दोबारा कभी उसकी तरफ ना पलटना। ये है तौबा की तीसरी शर्त। जब ये 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो तौबा कहलवाएगी, और जो ये फेल कर रहा है उसको हम कहेंगे कि फलां आदमी ताइब हो गया है, फलां आदमी ताइब हो गया है। अब गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा, या अपना जो वो काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे कि जिस तरह आजकल लोग बैंक से मुनाफा ले रहे हैं, तो उसको सूद नहीं कहते, उसको इंटरेस्ट कहते हैं, उसको मुनाफा कहते हैं। तो जब वो उसको मुनाफा समझ रहा है, अपना हक समझ रहा है, उसको दुरुस्त समझ रहा है, तो पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई तो नदामत कैसे होगी? तो जब नदामत ही नहीं हुई तो उसको छोड़ेगा कैसे? तो जब छोड़ा ही नहीं है तो दोबारा क्या करेगा? वो तो कर रहा है, वो तो मुसलसल हालत गुनाह में है। तो पहला काम गुनाह को गुनाह समझना, यानी सूद को सूद समझना।
جب سود کی تعویل کریں گے تو وہ تو اس نے رستہ نکال لیا، پھر کیسی ندامت اور کیسا پچھتاوا اور کیسا اس کو چھوڑنے کا خیال، اگلی دو باتیں تو پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے سود چھوڑ دیا، توبہ کر لی، تو پھر کیا ہے کہ دوبارہ توبہ کی طرف، دوبارہ سود کی طرف خیال جاتا رہا، ترغیب ہوتی رہی کہ میں لے ہی لوں، اس میں نفع ہے، اس کی رغبت، اس کی محبت دل میں رہی، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کسی پل بھی وہ اس سے پھر جائے گا، توبہ ٹوٹ کے رہے گی۔ تو توبہ نصوح یا کامل اور پکی اور سچی توبہ یہ ہے کہ پہلے جو کام کر رہے ہو اگر وہ غلط ہے، اس غلط کام کو غلط سمجھو، یعنی گناہ کو گناہ سمجھو، پھر اس کے اوپر دوسری شرط کیا ہے کہ تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اور تیسری کیا ہے کہ اس کو ایسا چھوڑو کہ تمہارے خیالوں میں بھی وہ دوبارہ نہ آئے۔ یہ جب تین شرطیں پوری ہو گئیں تو پھر قرآن سمجھے گا، جس کا رب حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جس طرح گناہ کرتے ہوئے جس عمل سے رغبت تھی، زنا سے جتنی رغبت تھی، رشوت جتنی یا مال جتنا محبوب تھا، جب توبہ کر لی، آپ کو اس سے بڑھ کے اس کام سے اگر نفرت ہو گئی ہے تو یہ کامل توبہ کا ثبوت ہے، یہ کامل توبہ کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پیتا ہے، تو آج اس نے شراب کو گناہ سمجھ لیا، اس فعل کو، شراب پینے کو گناہ سمجھ لیا، اس کے اوپر اس کو ندامت ہوئی، پھر اس نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ اب کیا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے والے شرابی کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تائب ہو گیا ہے۔ جب یہ تائب ہو گیا تو اس کی دلیل، اس کی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب وہ شراب پی رہا تھا وہ پیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اب وہ شراب کا نام سننا بھی اگر برداشت نہ کرے تو یہ توبۃ نصوح ہے، یہ توبۃ نصوح ہے۔ اللہ ایسی توبہ جو ہے وہ چاہتا ہے، اور ایسی توبہ والوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ سچی اور پکی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، جس نے توبہ کر لی وہ اللہ کا حبیب بن گیا۔ تو یہی بات اللہ والوں میں نے کہی کہ اگر ہمیں توبہ کا مفہوم سمجھ آ جائے تو ہمارے 99% مسئلے ابھی اور اسی وقت حل ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی وظیفے کی، کسی ورد کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس ہادی، اس مرشد کی ضرورت ہے کہ جس کی توجہ ہو جائے، جس کی دعائیں شامل حال ہو جائیں، اور میں گناہ کو گناہ سمجھنا، اپنی غلطی کو غلطی سمجھنا شروع کر دوں، اور اس سے میں ہٹ جاؤں، اس سے میں کیا کروں؟ ہٹ جاؤں، یعنی میں تائب ہو جاؤں۔ تو بس جو ہی میں تائب ہو گیا تو میں اللہ کا حبیب بن گیا۔ تو جو اللہ کا حبیب بن جاتا ہے تو اللہ اس کو بٹھا کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چلاتا ہے، اللہ زمانے کے سامنے پھر عزتیں دے کر دکھاتا ہے، اللہ رسوا نہیں کرتا۔ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت پردے ڈال رہا ہوتا ہے، تو جب ہم توبہ کر لیں گے تو کیا اللہ زمانے کے سامنے ذلیل و خوار کرے گا؟ اللہ در در پہ جانے دے گا، پیروں فقیروں کے پاس بھیجے گا، عاملین کے پاس بھیجے گا، تویز دھاگا کرنے والوں کے پاس بھیجے گا۔ اللہ کتے بلی کو تو عزت کے ساتھ کھلائے، اور جو توبہ کر لیتا ہے اس کو عزت نہ دے تو اس کو حبیب کون کہے گا؟ جب ہم نے توبہ کر لی تو ہم اللہ کے حبیب بن گئے، تو اللہ بھی تو ہمارا حبیب ہے نا، اللہ بھی تو ہمارا حبیب ہے نا۔ تو یہ دو اصطلاحیں سمجھ آ گئی آپ کو، ایک ہے گناہ اور دوسرا کیا ہے؟ توبہ۔ اب یہاں بڑا نازک اور لطیف جو ہے وہ نقطہ ہے، ہم نے سود کھانے سے توبہ کر لی، ہم نے نماز چھوڑنے سے توبہ کر لی، گالیاں نکالنے سے توبہ کر لی، جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی، یا کوئی اور گناہ کبیرہ صغیرہ تھا اس سے ہم نے آج کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ تو گناہ تو کیا تھا، گناہ تو کیا تھا۔ توبہ تو اللہ کے ساتھ عہد ہے، وعدہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا،
آئندہ نہیں کروں گا. تو جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے، اب اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے، جب تک جو گناہ ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، جب تک اس کی نحوست کو ختم نہیں کریں گے، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اب رب نے قرآن اتارا یا اللہ نے حکم دیا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور کثرت سے استغفار کرتے رہو تاکہ جو ماضی میں کرتے رہو اس کی تلافی بھی ہوتی رہے، اس کی نحوست، اس کے اثرات بھی ختم ہوتے رہے. بلکہ آج یہ میرے پاس جو سوالات آئے ہوئے ہیں، میں ابھی بیان شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ رہا تھا، اس میں اب ایک سوال ایسا ہے تو انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب ہم وظائف پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے وظائف کا اثر نہیں آ رہا. ہم نے ماضی میں بہت سے وظائف کیے ہیں، ہم نے آپ کے کہنے پہ وہ وظائف بند کر دیے ہیں، لیکن اب آپ نے جو پڑھنے کے لیے دیا ہے 5-4 ہفتے ہو گئے ہیں لیکن کوئی اس کا اثر نہیں آ رہا. تو یہی اللہ والو مسئلہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 4-5 ہفتے تو کیا 4-5 صدیاں بھی ہو جائیں گی، اثر نہیں آئے گا جب تک پہلے گناہ کی نحوست ختم نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے کوئی زانی ہے، اس نے کسی کی عزت لوٹی ہے، آج وہ توبہ کر لیتا ہے تو کل جو اس نے زنا بالجبر کیا تھا اس کا مداوع کون کرے گا؟ کیا اس عورت کو وہ عزت، وہ احترام دوبارہ مل جائے گا؟ اس عورت کو وہ پاک دامنی دوبارہ مل جائے گی؟ اسی طرح کسی کا آپ نے حق کھایا، کسی کو مارا پیٹا یا کسی کو قتل کر دیا تو کیا تمہاری توبہ سے وہ زندہ ہو جائے گا؟ یا تمہاری توبہ سے کسی کا دل جو ٹوٹا تھا وہ دل جو ہے وہ جڑ جائے گا یا اس کے اندر وہ پیار پیدا ہو جائے گا؟ یہ توبہ تو تیرا اور بندے کا معاملہ ہے، تیرا اور رب کا معاملہ ہے، اور جو تیرا اور بندے کا معاملہ ہے وہ تو نے ٹھیک نہیں کیا. رب کا معاملہ، رب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ٹھیک کر لیا کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. جہاں تک تو اللہ والو حقوق اللہ کی بات ہے وہ تو ہو جائیں گے معاف، لیکن ان کی بھی نحوست باقی رہے گی. اور جو ہیں حقوق العباد، ان میں میرا اور اللہ کا معاملہ بھی ہے، میرا اور بندے کا معاملہ بھی ہے. یعنی بندے کا بندے کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اس سے بھی معافی طلب کرنی پڑے گی اور اللہ سے بھی معافی طلب کرنی پڑے گی. کیوں؟ اللہ نے روکا تھا، اللہ کا حکم تھا اور بندے کا نقصان ہوا ہے. تو یوں حقوق اللہ بھی معاف کروانے پڑیں گے اور حقوق العباد بھی معاف کروانے پڑیں گے. اب ان دونوں گناہوں کی، چاہے وہ حقوق العباد کی صورت میں ہو چاہے حقوق اللہ کی صورت میں ہو، جب ہم نے توبہ کر لی، جس کا نقصان کیا تھا اس کو کچھ لے دے کے یا معافی مانگ کے ہم نے راضی بھی کر لیا، اس گناہ کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، کثرت کے ساتھ بخشش مانگتے رہو. جتنا ہم استغفار کثرت کے ساتھ کریں گے یا استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ جو اس کی نحوست ہے ہمارے اوپر وہ ختم ہو جائے گی. بہن ہی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ حضرت صاحب ہم نے بہت سے پہلے وظائف کی، ہمیں علم نہیں تھا، جب ہم آپ کے ساتھ جڑے تو ہمیں علم ہوا کہ ہم شرائط کے بغیر وظائف کرتے رہے ہیں. اب ہم نے وظائف سے کیا کر لی ہے؟ توبہ. کیا کر لی ہے؟ توبہ. اب توبہ تو ہو گئی، استغفار کس نے کرنا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ایک یہ غلطی کا، یعنی تصویر کا یہ ایک رخ ہے، یہ مکمل بات ابھی نہیں ہوئی، یہ تصویر کا ایک رخ ہے. یعنی بعضوں کو اللہ نے سمجھ دے دی، فکر ان کو، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ یا ہمارا مشن سمجھ آ گیا، انہیں احساس ہو گیا کہ ہم غلط ہیں. انہوں نے کیا کر لیا؟ بریکیں لگا لی، توبہ کر لی کہ بھئی آئندہ ہم نے نہیں کرنا. تو جو کر چکے ہیں اس کی تلافی کون کرے گا؟ تو پہلی غلطی کیا لگ رہی ہے کہ کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں استغفار کیسا؟ بس میں نے توبہ کر لی، میں نے چھوڑ دیا کام، گناہ چھوڑ دیا. بھائی اس کی جو نحوست ہے وہ تیرے ہر کام میں رکاوٹ بنی رہے گی، وہ دیوار بن کر کھڑی رہے گی. تو نے 5 سال نمازیں نہیں پڑھی، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، 20 سال نمازیں نہیں پڑھی، تیرے توبہ کرنے پہ اور دوبارہ نمازیں شروع کر دینے پہ پہلی نمازوں کی کیا تلافی ہو جائے گی؟
وہ تلافی ہو جائے گی. ایسی تو رشوت کھاتا رہے, سود کھاتا رہے, جو حرام کا مال اندر جاتا رہے, تو آج کہہ لیتا ہے اللہ میری توبہ اور آئندہ نہیں کرتا بے شک, تو کیا جو پہلا سب کچھ کر چکا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ اس کی تلافی کے لیے اللہ نے الگ حکم اتارا ہے, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی طرح جو وظائف سے توبہ کر چکے ہیں, جب تک وہ استغفار کے پانی کے ساتھ پچھلا ماضی دھوئیں گے نہیں, ہر کام میں رکاوٹ رہے گی, ہر کام میں رکاوٹ رہے گی. اب یہ تصویر کا ایک رخ ہو گیا. ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے جس میں 99% لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بات نہیں سمجھ رہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب ہم استغفار تو کرتے ہیں. حضرت صاحب ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار تو ہم کرتے ہیں. میں تو صبح بھی 4 تسمیہ کرتا ہوں, 5 کو, رات کو بھی 5 تسمیہ کرتا ہوں. ادھر والی تصویر کا جو رخ, جو یہ میں نے پہلی بات کی, جو تصویر کا یہ رخ تھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر کے نحوستوں کو دور نہیں کر رہے. یہ استغفار کر رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کر رہے. تو یہ بھی مر رہے ہیں اور یہ بھی مر رہے ہیں. جب تک دونوں کام نہیں ہوں گے, پہلا کام توبہ اور اس کے بعد پھر ماضی کی دھلائی ہے استغفار کے ساتھ, استغفار کے پانی کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ دن رات ہم نے پھر اپنے ماضی کو دھونا ہے, اپنے کیے کی تلافی کرنی ہے, پھر جا کے ہمارے کام میں رکاوٹیں ختم ہوگی. اب ہم کیا کہتے ہیں, کیونکہ میں نے توبہ کر لی ہے تو بس ستے خیریں ہو جائیں, میں صبح اٹھوں تو 5 گھی سر کڑائی میں ہو اور میرا کوئی کام رکے نہ. تو بھائی جو تو لوگوں کو دکھ دے چکا ہے اس کی تلافی کون کرے گا؟ سارے حقوق اللہ تو نہیں ہے نا, حقوق العباد بھی تو ہیں. جو تو نے وظائف لوگوں کو برباد کرنے کے لیے پڑھے, لوگوں کو دکھ دینے کے لیے پڑھے, لوگوں کو مارنے کے لیے پڑھے ہیں. آج میں آیا ہوں, میری ذہنی طور پہ یکسوئی نہیں ہو رہی بیان کرتے وقت بھی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک ہمارے بڑے قریبی ملنے والے ہیں, کیونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پہ جانا ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ان کا ایک پلازا تھا. کیا تھا؟ پلازا تھا. پلازا کچھ قانونی وجوہات تھی, جس طرح ہمارے ہاں ریڈ ریبن ہوتا ہے کہ ہر کام کے اندر رکاوٹ, ہر کام کے اندر رکاوٹ. کچھ دفتری مسائل تھے, کچھ مالی مسائل تھے, کچھ ان کے اپنے گھریلو مسائل تھے. تو وہ ایک ان کے لیے عذاب بنا ہوا تھا. جب اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے ساتھ جوڑا, گھر سے بیماریاں بھی ختم اللہ نے کر دی اور ان کے پلازے کے مسائل بھی ختم الحمدللہ ہو گئے. آج سے 5 صرف 7 دن پہلے اب ان کا پلازا آخری جو تعمیر ہے اس کے مراحل میں تھا, تکمیل ہو رہی تھی. یعنی جو اس کا فرنٹ ہوتا ہے, ایلیویشن ہوتی ہے, اس پہ گلاس وغیرہ لگ رہا تھا, اس کی بڑی خوبصورت ایک لک نکل رہی تھی. ان کے اپنے رشتہ دار اور اتنے قریبی رشتہ دار جو ایک بیڈ پہ سوتے ہیں, یعنی میاں بیوی, ان کی اپنی بیوی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک عامل سے جادو کروایا ہے اور ان کے اوپر فالج کا حملہ ہو گیا. فالج کا کیا ہوا ہے؟ حملہ ہو گیا. اب وہ لے کر لاہور بھاگے. اب جس ہسپتال میں جاتے ہیں ان کو جواب ہو جاتا ہے کہ وہ جی دماغ آدھا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, یعنی ڈیڈ ہو گئے, سیلز جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئے. اب اللہ, مرنا تو سب نے ہے, مرنا تو سب نے ہے, لیکن یہ والی موت جو ہے, جو اس کا ذریعہ بنیں گے, اللہ ان کو عبرت کی مثال بنا دے گا. اور میں کیونکہ بیان میں یکسو نہیں ہو رہا, میری بات میرے ذہن میں وہی بات بار بار چل رہی ہے اور اللہ نے میرے منہ سے کہلوا بھی دی ہے کہ تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. اور میری ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ ان کو قلیل وقت کے اندر, جو 5-7 لوگ اس کھیل کے اندر ہیں, اللہ ان کو عبرت کی مثال بنا دے. بلکہ آپ حضرات کو بھی میں کہوں گا جو سوشل میڈیا دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں, وہ بھی اللہ سے جولیاں اٹھا کے ان کے لیے مانگیں کہ جنہوں نے ایک معصوم انسان کو صرف پلازا ہتھیانے کے لیے گھر والی نے لوگوں کے ساتھ مل کے شعوری یا لاشعوری طور پہ اپنے میکے کے ساتھ مل کے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے ایک جادوگر سے جادو کروا کے اپنا
اپنا شوہر بھی مروا دیا ہے اور ایک مسلمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب کوئی لاہور میں ان کا کیس لے کے تیار نہیں ہے، کبھی وہ بیچارے جنرل ہاسپٹل جا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر ہاسپٹل جا رہے ہیں، کبھی نیشنل ہاسپٹل جا رہے ہیں اور کبھی میو ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ یعنی لاہور کے جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، کوئی بھی ان کا کیس لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب میرے اوپر اللہ رب العزت نے یہ منکشف کر دی حقیقت کہ اس کے مرنے کی وجہ کیا ہے، لیکن ہم نے کیوں اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ اپنے کشف کے اوپر یا اپنی کیفیت کے اوپر یا اپنی روحانیت کے اوپر ہم نے بھروسہ نہیں کرنا۔ اس دور میں ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ میں نے ان کی بہن کو ایک حوالے سے فون کروایا آج، میں نے کہا جی آپ کسی طرح آئی سی یو میں جائیں۔ کہاں جائیں؟ آئی سی یو میں جائیں۔ اب آئی سی یو میں اندر جانا نہیں دیتے، لیکن جب میرا رب اندر لے جانے پہ راضی ہو جائے پھر روک کون سکتا ہے؟ اب وہ دھکے دے رہے ہیں ان کو گھر لے جائیں، بس اللہ کریں ان کو گھر لے جائیں۔ اب ان کی ہلکی پھلکی سانس چل رہی ہے، کبھی وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کبھی وہ وینٹیلیٹر سے ہٹا دیتے ہیں، کبھی دوبارہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو گھر میں تو یہ سہولت نہیں ہے، اپنے سامنے اپنے پیارے کو مرتا کون کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس کے اندر دل ہے، جس کے اندر ضمیر زندہ ہے، وہ اپنے مرتے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ خضری عمل پڑھیں، میں دیکھتا ہوں اندر کیسے نہیں جانے دیتے۔ الحمدللہ وہ ان کو اجازت مل گئی، انہوں نے کہا جی آپ آخری بار اندر آ سکتے۔ تو میں نے لٹمس ٹیسٹ کروایا، میں نے کہا جب آپ اندر چلے جائیں تو آپ نے اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تصور میری طرف رکھنا ہے، تو آپ نے خضری عمل پڑھنا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کے اوپر مسئلہ میڈیکل ہے یا بھائی کے اوپر مسئلہ اسپرچول ہے۔ جس بھائی کو مردہ قرار دیا جا رہا ہے، ڈاکٹرز دھکے مار رہے ہیں، لاکھوں روپیہ روز کا دے بھی رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ لے جاؤ۔ تو جو ہی اس بہن نے جا کے اپنے بھائی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو بھائی کے اندر جان آ گئی ہے، بھائی کے اندر حرکت آ گئی ہے۔ اس نے خضری عمل پڑھا، جو سانسیں ختم ہو رہی تھی وہ سانسیں دوبارہ تیز شروع ہو گئی۔ اب ڈاکٹر نے ظاہر بات ہے 15-20 منٹ کے بعد ان کو ہاسپٹل سے نکال دیا، یعنی آئی سی یو جو روم ہے اس سے انہوں نے نکال دیا۔ جب نکال دیا ہے، جب اس عمل کی تاثیر کم ہوئی ہے، کیونکہ پیچھے جادو کا زور ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، اب وہ جب باہر آ گئی ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو دوبارہ معلوم ہوا کہ بھائی کے سانس دوبارہ کم ہوتے جا رہے ہیں، سانس لینے میں دقت بڑھتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان کو وہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ڈالیں۔ اب اس سے مجھے کیا ہوا کہ میرا جو مجھے میرے رب نے دکھایا اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس بندے کو مارا جا رہا ہے جادو کے ذریعے، اور اس میں جو 5 لوگ ہیں اور چھٹا جو ہے بالواسطہ یعنی 6 لوگ ہیں اس کو مارنے والے۔ سمجھ آ گئی؟ اب واللہ عالم، اللہ ان کو زندگی دیتا ہے نہیں دیتا، ہماری دعا اللہ ان کو بچا لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر وہ واقعی مر جاتے ہیں اللہ کی رضا اسی میں ہی ہے، تو پھر ہماری رب کی بارگاہ میں کیا التجا ہے، جو میں نے آپ کو بھی کہی ہے اور سوشل میڈیا والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، کہ پھر آپ نے جولیاں اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ، جب جو ایک معصوم انسان کو محض جائیداد ہتھیانے کے لیے موت کے گھاٹ اتارا ہے، جو اس کے اندر براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ جس طرح بھی کوئی ملوث ہے، ان کو عبرت کی مثال بنا دے، تاکہ ان کو دیکھ کے ہمارا ایمان بنے۔ تو اللہ یہ آج کی بات اور ابھی اسی وقت کی بات ہے۔ اب یہ کل پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ شافی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا ہے اور بیان کا حصہ بنا ہے، یہ ایسے نہیں میں بولتا جا رہا۔ اب یہ کل پکڑ میں آ جاتے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے، اور وہ آگا کہیں اے اللہ میری توبہ، تو ان کی تلافی کون کرے گا؟ یہ حقوق العباد کی تلافی کون کرے گا؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو باپ کون دے گا؟ جو گھر والی ہے اس کو تو شوہر مل جائے گا، یا جو دوسرے ہیں ان کو تو چاچے تائے مامے کئی مل جائیں گے بازار سے، معاشرے سے، ان یتیموں کو باپ کہاں سے ملے گا؟ یا جو ماں ہے اس کو بیٹا کہاں سے مل جائے گا؟ باپ اگر زندہ ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ گئی، ماں رل گئی تو بچے یتیم ہو گئے، بیوی کا کچھ نہیں جانا،
بیوی آج ہے, آج مرے گا, کل وہ نیا کر لے گی. جو ساتھ مل کے یہ کھیل کھیل رہی ہے اس کے لیے شوہر دوسرا کرنا کیا مشکل ہے. اسے نہیں معلوم جو میں کرنے جا رہی ہوں یا کروا رہی ہوں تو میں نے بیوہ ہونا ہے, میں نے مرنا ہے, یا وہ اگر مرتا نہیں بھی ہے تو فالج ہو کے معذور ہو جاتا تو میرے کس کام کا ہے. اللہ بولو جب مال کے اندر ہم یوں اندھے ہو گئے تو پھر ہمیں کوئی ورد وظیفہ اثر نہیں کرے گا. اب یہ والی جو مثال میں نے دی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. کل فرض کرو وہ گرفت کے اندر آ جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں, تو میں نے کیا کہا ہے کہ تلافی کیسے ہوگی, تلافی کیسے ہوگی. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ پامال ہونے سے ہوتے ہیں, یعنی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے, ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو پہلے والے کی تلافی کیسی ہوگی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے دو احکامات اکٹھے دیے ہیں کہ تم توبہ بھی کرو اور ساتھ استغفار کی کثرت بھی کرو, تاکہ جو ماضی میں تم کر چکے ہو اس کی جو نحوست ہے وہ ختم ہوتی جائے. اللہ کو توبہ کا عمل کتنا پسند ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے, جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ 40 دن کے لیے مشرق اور مغرب میں جتنے بھی قبرستان ہیں سب کا عذاب ہٹا دیتا ہے. ایک بندہ ملتان میں توبہ کر رہا ہے, ایک بندہ دنیا بھر میں کسی جگہ پہ بھی ہم میرا بیان سن کے آنسو بہا رہا ہے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو رہا ہے, ہم جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن اس کی برکت سے دنیا بھر کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی بخشے جائیں اور 40 دن کے لیے تمام مردوں کے اوپر جتنا عذاب ہے اس میں تخفیف کے جو ہے ہم ذریعہ بن جائیں. اللہ کو توبہ کا عمل اتنا پسند ہے, اس لیے رب نے قرآن اتارا, ان اللہ یحب التوابین, اللہ بے شک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اللہ پیار کرتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے, کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کامل وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو, یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھو, صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو, بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے گناہ کرنے سے پہلے پاک تھا. یہ ساری باتیں اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ جس گناہ سے توبہ کر لی ہے دوبارہ پھر وہ گناہ نہیں کرنا, پھر بقیہ ساری زندگی انہی گناہوں کے اوپر استغفار کرتے رہنا ہے, اللہ سے بخشش مانگتے رہنا ہے تاکہ تلافی جو ہے وہ ہوتی رہے. اب اللہ کو توبہ کا عمل کتنا پسند ہے, بس میں ایک بات کہہ کے مضمون کو مکمل کر دیتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے, تو جب دوسری بار 61 سالی ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, دور میں, تو آپ کی رائے آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے جانور بھی جو ہیں وہ مر رہے ہیں, تو آپ بران رحمت کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ رحمت والی بارش, سلامتی اور برکت والی بارش جو ہے وہ عطا فرمائے تاکہ ہم مرنے سے بھی بچ جائیں اور ہمارے مال مویشی بھی جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں, کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی, جو ٹوبوں کے اندر پانی ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کل فلاں وقت میدان کے اندر یعنی کھلی جگہ میں اکٹھے ہو جاؤ. 70,000 سے زیادہ پیروکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اب وہاں میدان میں اکٹھے ہو گئے ہیں. وہاں جا کے اب گریہ زاری ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے, اور دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کا کلیم, اللہ کا نبی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بارش عطا کر, ہمیں بارش عطا کر. کن کی خاطر عطا کر؟ جانوروں کے صدقے, پرندوں کے صدقے. یا اللہ تو جانوروں پرندوں پہ رحم کھا, تو ہمیں بارش عطا کر. یا اللہ تو بارش عطا کر بوڑھے بے نمازیوں کے صدقے, تو بوڑھے بے نمازیوں کا وسیلہ قبول کر, ان کے صدقے ہمارے پہ رحم کھا, ہمیں بارش عطا کر. ایک نبی اوپر سے کلیم,
سات کلیم ہو کے اتنے اتنے بڑے اللہ کو واسطے دیے جا رہے ہیں، اس کی رحمت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کے تمام رفقا پیروکار نے اس پہ آمین کہا، تو جو تھوڑے بہت بادل تھے وہ بھی چھٹ گئے، وہ بھی چھٹ گئے۔ اب آسمان جو ہے وہ زیادہ صاف ہو گیا اور دھوپ پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، میں نے تو بادل مانگے تھے، بارش مانگی تھی، تو یہ تو جو تھوڑی سی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اے اللہ، کیا میرا تیری بارگاہ میں جو مقام تھا وہ گر گیا ہے، یا میری وجاہت اب کوئی تیری بارگاہ میں رہ نہیں گئی؟ جو تو نے مجھے مقام دیا تھا، عزت دی تھی، وہ کہیں گر گیا ہے، یا میری تیری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وجاہت نہیں ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول نہیں کیا؟ جو ایک امید کی کرن تھی، کچھ بادل تھے، تو میری دعا سے تو وہ اور بڑھنے تھے، تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ رب نے فوراً اپنے کلیم کو آواز دی کہ اے موسیٰ، نہ تو تیری وجاہت کم ہوئی ہے، اور نہ ہی جو میری بارگاہ میں عزت و احترام ہے وہ کم ہوا ہے، اور نہ ہی جو میری تیرے ساتھ محبت ہے وہ کم ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ تیری مجلس کے اندر، جاگ رہے ہیں کہ تیری مجلس کے اندر ایک شخص 40 سال سے میرے ساتھ آڈا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تیری مجلس کے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ میرے سے لڑ رہا ہے، 35 سال سے وظیفے پڑھ پڑھ کے اللہ سے آڈا لگایا ہوا ہے، 10 سال سے وظیفے پڑھ پڑھ کے اللہ سے آڈا لگوایا ہوا ہے۔ اسی منوا کے چھڈنا ہے، اسی اے رشتہ لے کے چھڈنا ہے، ہم نے فلاں کام اللہ سے کروا کے چھوڑنا ہے، اللہ سے آڈا لگایا ہوا ہے۔ اللہ سے کیا لگایا ہوا ہے؟ آڈا لگایا ہوا ہے۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، تمہاری کوئی بھی تدبیر اللہ کو دھرتی پہ عاجز نہیں کر سکتی، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ قوی ہے، وہ قادر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، عاجز کیسے کر سکتے؟ تم تدبیر کر سکتے ہو، اور وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی سے ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے ہے، اللہ کی دی ہوئی سوچ سے ہے۔ تدبیر بھی تو اسی کی طرف سے ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تم کر سکتے ہو، لیکن اللہ کو عاجز اور اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں وظیفہ پڑھ کے رہوں گا اور اللہ سے منوا کروں گا، اللہ سے لے کر آؤں گا، میں یہ اللہ نہیں دے کے راضی تو میں نہ لے کے راضی ہو جاؤں، نہیں، میں لے کے رہوں گا، میں لے کے رہوں گا۔ اب جو گناہ گار ہیں وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور کچھ نہیں ہوندا سارے سود کھاندے نے، اور نہیں کچھ ہوندا سارے نماز نہیں پڑھ دے، جے مولویوں نے بخشے جانا ہے تو اسی بخشے جانا ہے، جے پیرہ نے بخشے جانا ہے تو اسی بھی بخشے جانا ہے۔ یہ رب کے ساتھ کیا ہے؟ پھڈا لیا ہوا ہے۔ یہ رب کے ساتھ کیا ہے؟ آڈا لگایا ہوا ہے، ضد لگائی ہوئی ہے، اتنے نڈر اور بے باک اور بے خوف ہو گئے ہیں۔ ایسی رب نے فرمایا کہ تیری مجلس کے ایک اندر بندہ ہے جو 40 سال سے میرے سے آڈا لگا کے بیٹھا ہے، ضد لگا کے بیٹھا ہے، میرے ساتھ گناہوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، میرے ساتھ گناہوں سے لڑ رہا ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور میں اس کی توبہ کا منتظر ہوں۔ جب تک تیری مجلس کے اندر وہ بندہ کھڑا ہے، پانی نہیں ملتا، بارش نہیں ہوتی۔ اب اللہ گناہ ایک کا ہے، گناہ کس کا ہے؟ ایک کا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ شافی سچا روندا ہے، وظیفے گھر میں ایک پڑے گا، شرائط کے بغیر، توبہ کیے بغیر، گھر میں قصور ایک کا ہوگا، رگڑے سارے جاؤ گے، رگڑے سارے جاؤ گے۔ کہتے تھے حضرت صاحب قرآن پڑھتی، میری اماں وظیفے پڑھتی، میری اماں 5 سورتیں پڑھتی، میری اماں آیت کریمہ پڑھتی ہے، تجھے اماں کا آیت کریمہ نظر آیا، 5 سورتیں نظر آیا، وظیفے نظر آئے، تینوں تیری ماں بازار چ ننگی پھردی نظر نہ آئی، دوپٹے تو بغیر سڑکاں دے پھردی نظر نہ آئی، تجھے تیری ماں سٹار پلس دیکھتے نظر نہ آئی، تجھے تیری ماں غیبت اور ڈرامے کرتی نظر نہ آئی، تجھے تیری ماں نے جو بہو کو آگے لگایا ہوا ہے، ایک خاندان کو برباد کیا ہوا ہے، تجھے وہ ماں کا روپ نظر وہ نہیں آیا، کیونکہ اماں نظر آندی ہے۔
आलू वाले पराठे ते मूली दे पराठे नजर आते हैं कि अम्मा रोटियां पका के देंदी है। तो जो अम्मा ने दूसरी को लम्मा डाला हुआ है, जो दूसरी खातून के ऊपर, बहू के ऊपर जुल्म ढा रही है, वो तेरी मां को नजर ना आया। इसी तरह जो बहू है, जो ससुराल वालों को जलीलो ख्वार कर रही है, उसको वजीफे तो नजर आए, पाइन सूरता नजर आया, आयत करीमा नजर आया, नीला पीला चिट्टा काला तवीज सारा नजर आया, लेकिन किसी का बढ़ापा नजर ना आया कि इन्होंने मेरे पे क्या जुल्म किया है, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है कि औलाद पैदा की है, पढ़ाया है, पाला पोसा है, 25-26 साल का करके कमाने वाली मशीन बना के मुझे दे दिया है, और मेरे लिए क्या करते। माँ बाप ने दुआएं मांग मांग के, मनते मांग के बेटा लिया, उसको पाला, जवान किया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, CSB ऑफिसर बनाया, कारोबारी बनाया। जब कमाने के काबिल हो गया तो एक खातून को एक बच्ची के हवाले कर दिया, खुद फिर खाली हो गए। और माँ बाप क्या कर देते। तो अल्लाह वालों, हमें अपने गुनाह नजर नहीं आते, हमें नेकियां तो अपनी बड़ी नजर आती हैं। हमारी निगाह रही पांच सूरतें के ऊपर, तस्बीहों के ऊपर, नीले पीले चिट्टे तवीज़ों के ऊपर कि मेरी माँ ये कर रही है, ये नजर ना आया कि मेरी माँ ने दूसरों की जिंदगी कैसे अजीरन की हुई है। इधर बेटी वालों को ये नजर ना आया कि हमारी बेटी दूसरे के घर में जाके क्या गुल खिला रही है। तो अल्लाह वालों, जब अपने गुनाह ही नहीं नजर आएंगे तो गुनाह एक करेगा घर में, अल्लाह मामला सबका खराब कर देगा, यानी सारे उससे मुतासिर होंगे। अब बनी इसराइल के अंदर गुनाह किसका है? एक बंदे का। अब 70,000 से ज्यादा सहाबा हैं, पैरोकार हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के। तो अब अल्लाह जो सजा है वो क्या है? सबको दे रहा है। मुतासर क्या हो रहे हैं? सबको सजा मिली, मुतासर सब हो रहे हैं। तो रब ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मेरे कलीम, ए मेरे मूसा, जब तक तेरी मजलिस के अंदर एक बंदा है वो गुनाहों से तौबा नहीं कर लेता, रहमत की बारिश नहीं हो सकती। मैंने बारिश को रोका ही उसकी वजह से है, बारिश को रोका ही उसकी वजह से है। घर में एक बंदा वजीफे पढ़ता है कि फुलां मर जाए, फुलां का रिस्क बंद हो जाए, इनकी बेटियों के रिश्ते ना हो, करेगा एक तो भुगतेगा सारा खानदान। मां पाकिस्तान में बैठ के वजीफे करेगी, बेटी कराची में बैठ के जलील होगी, सजा भुगतेगी, इंग्लैंड में बैठ के सजा भुगतेगी, यूके में बैठ के सजा भुगतेगी, कनाडा में बैठ के सजा भुगतेगी। धरती पे कहीं भी औलाद होगी, भुगतेगी औलाद भी। क्यों? वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े हुए थे। अल्लाह ने सजा सबके लिए आम कर दी कि भुगतो। जब वो ये कर रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं है? गुनाह जब कर रहा था तो आपका फर्ज भी था ना रोकता। तो माशरे ने जब रोका नहीं है तब भुगतना भी सबको पड़ेगा। हुन अम्मा वजीफे कर दी, हजरत साहब असी ते बाज आ गए पर मां बाज नहीं आंदी। लाला जब उम्र 50 साल उसे ऊपर हो जाती है, गानी वाला तोता फिर बाज नहीं आता। अकल भी मोटी हो जाती है, जुबान भी मोटी हो जाती है, फिर कोई ऐनक भी मोटी हो जाती है, ना फिर कुछ नजर आता है ना समझ आता, फिर बात मानी नहीं जाती। अब किए वजीफे मां ने हैं, नाक रगड़ रगड़ के अल्लाह को आपको अल्लाह को मनाना पड़ेगा। ऐ अल्लाह मां को हिदायत दे दे, मां को हिदायत दे दे। अब ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया कि तेरी मजलिस के अंदर एक बंदा है, जब तक वो तौबा नहीं कर लेता बारिश नहीं मिल सकती। तो उसको अपनी मजलिस से निकाल दे तो मैं बारिश बरसा देता हूं, या वो तौबा कर ले तो मैं बारिश बरसा देता हूं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह जहां तक मेरी निगाह जा रही है, तेरी मखलूक है, बंदे ही बंदे हैं, तो मैं ये बोलूंगा तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी? तो रब ने फरमाया, बोलना तेरा काम है, जो गुनाहगार है वहां तक पहुंचाना हमारा काम है। बोलना शाफी का काम है, वो भी अल्लाह की अता से, हजूर की निगाह करम से और मुर्शद लजपाल की दुआओं से। जिन्हों ने तौबा करनी है, जिन को अल्लाह ने रजत से निकालना है, जिंदगी के अजाब से निकालना है, रब कहता है आवाज पहुंचाऊंगा मैं, बस तू बोलता जा, तू बोलता जा। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बात कही? या अल्लाह मैं कमजोर हूं, आजिज हूं, तो यहां जहां तक मेरी निगाह जा रही है लोग ही लोग हैं, तो मेरी आवाज उन तक कैसे जाएगी? तो रब ने फरमाया तू बोलता जा, तो जहां तक हमने आवाज पहुंचानी हम पहुंचाते जाएंगे।
اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے, یعنی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ ہم میں سے جو گناہگار ہے, ہم میں سے جو گناہگار ہے, فاسق ہے, اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بارش کو روکا ہوا ہے, تو ہماری مجلس سے وہ نکل جائے تاکہ اللہ باران رحمت ہمیں عطا کرے. ایک بندے کی وجہ سے سارے مارے نہ جائیں, رگڑے نہ جائیں. اب جس شخص تک اللہ نے آواز پہنچانی تھی, اللہ نے اس آواز کو اس کے کانوں تک نہیں, اس کے دل تک پہنچا کے دکھایا. اب سارا مجمع بیٹھا ہوا, وہ اکیلا کھڑا ہوا دیکھنے کے لیے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اعلان کس کے لیے کر رہے ہیں, یہ اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے. پورے مجمع کے اوپر طائرانہ نگاہ ڈالی, پتہ چلا کوئی بھی نہیں اٹھا, تو اللہ نے دل میں بات ڈالی, تو ہی ہے. ساری دنیا شافی کو سنتی ہے, لیکن دل میں بات اسی کے اترے گی جس کو اللہ نے اس بھنور سے نکالنا ہے. ورنہ دوسرا سن کے یہی کہے گا کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر میٹھا میٹھا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, فلاں وظیفہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, آیت کریمہ پڑھنے کا تو بہت ثواب ہے, اس سے کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تو نبی کے طریقے چھوڑ چکا ہے, تو اپنے طریقے پہ, بزرگوں کے طریقے پہ آ چکا ہے. اللہ نے نبی کے طریقے محفوظ بنائے ہیں, پیروں کے طریقے, تیرے میرے طریقے محفوظ نہیں ہے. اللہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آنے دے گا, اور وہ پڑھتا جائے گا, اجڑتا جائے گا, اور جس پہ میرے رب نے کرم کرنا ہے اس تک اللہ آواز بھی پہنچائے گا, پھر اس کے کانوں سے ٹکرا کے اللہ دل میں بھی اتارے گا. پھر جب دل میں اترے گی تو پھر کیا ہوگا. جب اس نے طائرانہ نگاہ مجمع کے اوپر ڈالی کہ کوئی اور ہوگا, میں نہیں, یہ بات میرے بارے میں نہیں, یا میرے بارے میں ابھی اللہ نے پتہ نہیں چلیا. انسان ہوتا نا بعض غلط فہمی میں مارا جاتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ پورے مجمع کے اندر کوئی بھی اور نہیں اٹھا, تو اس نے اپنی چادر لی اور اپنے منہ پہ ڈال لی. اللہ بولو, اللہ یہ ندامت چاہتا ہے. میں نے توبہ کی کون سی شرطیں بتائی ہیں؟ 3. کہ گناہ کو گناہ سمجھو. وہ گناہ گار سمجھ کے کھڑا ہو گیا, میں بھی ہوں, ہو سکتا کوئی اور بھی ہو. جب کوئی اور نظر نہیں آئے, اسے پتہ چل گیا گناہ گار میں ہی ہوں. دوسرا اس کو کیا ہوئی ہے؟ ندامت ہوئی ہے, شرمندگی ہوئی ہے, منہ پہ ڈال لیا ہے کپڑا, چادر رکھ لی, اور چادر رکھ کے کہنے لگا کہ یا اللہ, میں 40 سال گناہ کرتا رہا, تو پردے ڈالتا رہا, آج بھری مجلس سے نکلوں گا, موسیٰ کو بھی پتہ چل جائے گا, موسیٰ کے حواریوں کو بھی پتہ چل جائے گا, مخلوق خدا میں یا اللہ تیری مخلوق کے اندر میں رسوا ہو جاؤں گا, ذلیل ہو جاؤں گا, بنی اسرائیل کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا, میری زندگی عذاب بن جائے گی. اے اللہ, میں دل سے توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما لے. اب ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلان کر رہے ہیں, جو ہماری مجلس میں گناہگار ہے وہ نکل جائے. بارش ہونا شروع ہو گئی. کیا ہو گیا؟ بارش ہونا شروع ہو گئی. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہیں کہ مجلس سے نکلا بھی کوئی نہیں ہے, تو بارش ہو گئی ہے. تو رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ سونے, یہاں بھی تو میں اعلان کر رہا ہوں, مجلس سے تو کوئی نکلا نہیں ہے, تو بارش ہو گئی ہے. تو میرے رب نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے پانی روکا تھا, اب اسی کی وجہ سے پانی برسا رہا ہوں. جس کی وجہ سے باران رحمت, بارشوں کو میں نے روکا تھا, اسی کی وجہ سے اب میں باران رحمت تمہیں عطا کر رہا ہوں, بارش برسا رہا ہوں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ, جس نے توبہ کر لی ہے, جو گناہگار تھا, مجھے وہ بتا تو دے, مجھے وہ دکھا تو دے. تو میرے رب کا جلال آیا, میرے رب نے آواز دی کہ موسیٰ, میں تجھے بتا دوں, میں تجھے دکھا دوں. جب 40 سال وہ گناہ کرتا رہا تو میں پردے ڈالتا رہا, آج اس نے توبہ کر لی ہے تو بھری مجلس میں اس کو رسوا کر دوں, تو قیامت تک مجھے کون ستار کہے گا, مجھے کون غفار کہے گا, مجھے کون رحمان کہے گا, اور مجھے کون رحیم کہے گا. کہ جب تک وہ گناہوں میں رہا تو میں پردے ڈالتا رہا, آج اس نے منہ پہ چادر رکھ کے منہ چھپا لیا ہے, نادم ہو گیا ہے, شرمندہ ہو گیا ہے, آئندہ نہ کرنے کا میرے سے عہد کر لیا ہے, تو اب بھری مجلس میں عیاں کر دوں, اس کے راز فاش کر دوں, تو پھر مجھے ستار کون کہے گا. ابھی مجلس کے اندر ہے, دل ہی دل میں توبہ کی ہے, نکلا نہیں ہے, تو اللہ نے جو نظام روکا تھا وہ نظام کھول دیا, بندش کھل گئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بندش کا علاج وظائف نہیں ہے,
بندش کا علاج وظائف نہیں ہے، بندش صحت کی ہے، بندش رشتوں کی ہے، بندش کاروبار کی ہے، یعنی مالی بندش ہے۔ کسی بھی طرح کی تینوں بندشوں میں سے بندش لگی ہے، مالی بندش ہے، روحانی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کسی طرح کی بندش ہے، بندش کا علاج اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ جب تک توبہ نہیں کرو گے، زمانے کے غوث سے بھی دعا کراؤ گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ زمانے کا نبی، اللہ کا کلیم، اللہ کا موسیٰ دعائیں کر رہا ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ آج روتے ہیں حضرت صاحب ہماری تہجد کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تمہیں کوئی شافی نہ ملا بتانے کے لیے، تمہیں کوئی شافی نہ ملا تجھے بے نقاب کرنے کے لیے جو تجھے یہ بتاتا تو اپنی دعاؤں پہ اترا رہا ہے۔ اللہ نے تو موسیٰ کی دعا قبول نہیں کی، اپنے کلیم کی دعا قبول نہیں کی جب تک توبہ نہیں کر لی۔ اس کی مجلس میں ایک گناہ گار رہا ہے تو اللہ نے سزا سب کو دی ہے، بارش روک کے رکھی ہے، می کو روک کے رکھا ہے، اپنی رحمت کو روک کر رکھا ہے، اور تو اپنے اوپر کہہ رہا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کا زمانہ نہیں ہے ظاہری طور پہ۔ تو زمانے کے غوث کے پاس، ابدال کے پاس، کسی کے پاس چلا جا، نہ تیرا وظیفہ کام آنا ہے اور نہ تیری دعائیں کام آنی ہے۔ اللہ آج بھی ذلیل کر رہا ہے، اللہ کل بھی ذلیل کر کے دے گا۔ آج بھی بھوکے تے کل بھی بھوکے، آج بھی بھوکے تے کل بھی بھوکے۔ اس لیے شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ دھرتی بھی تمہارے پاس ہے، گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے، دوڑا لو، جو مرضی کر لو، تم ان چکروں سے نکل کے دکھاؤ تو پھر ہم، جو تمہیں ان چکروں سے نکالے گا، پھر ہم اس کے جوتے اپنی پگڑی پر رکھ کے اس کا احترام کریں گے، اس کو عزت دیں گے۔ جب تک توبہ نہیں کر لیتے، ہاں توبہ کرو، پھر وظائف کرو، شرائط کے ساتھ کرو، اللہ رنگ لگائے گا، اللہ رنگ لگائے گا، اللہ مقام ولایت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر شرائط کے بغیر وظائف کرو گے اور توبہ گناہوں سے نہیں کرو گے تو پھر یہی وظائف تجھے اجاڑ کر رکھ دیں گے کہ ساتھ آپ کہو کہ میں اللہ اللہ بھی کروں اور ساتھ سود بھی، میں اللہ اللہ بھی کروں اور ساتھ کسی کی بیٹی پہ ظلم بھی کروں۔ ایسے بیٹی ہے وہ اللہ اللہ بھی کرے اور کسی کی ماں کے اوپر، باپ کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگائے، ان کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کسے، ان کو ذلیل و خوار سے بڑھاپے میں کرے، ان کو کہے کہ ان کو راتوں رات ان کو گھر سے نکالو، ان کو اولڈ ہوم میں بھیجو یا مجھے علیحدہ گھر لے کے دو۔ تو اللہ والو جو دھرتی پہ یہ ظلم ڈھائے گا، توبہ نہیں کرے گا، جہاں مرضی جاؤ، کالے نیلے پیلے چٹے دباؤ، لٹکاؤ پلاؤ، جو مرضی کر لو، شافی کا قیامت تک کے لیے اعلان ہے، کوئی شے نہیں ملنی۔ آج ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو، چاہے وظائف بلائی کے لیے کی ہیں، چاہے کسی کے برے کے لیے کی ہے، توبہ کر لو، تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کسی وظیفے کی ضرورت ہے بھی، انشاءاللہ وہ مؤثر ہوگا، شرائط کے ساتھ کرو، انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا اور فوراً نفع آئے گا، بلکہ پہلے نمبر پہ تو اس وظیفے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض کوئی بیماری ہے، کوئی واقعی جادو ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے لیے جو پڑھائی کرو گے اس کا اثر آئے گا، ورنہ اثر آنے والا نہیں ہے۔ یہی پڑھائی تجھے برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو اللہ پہلا عمل کیا ہے؟ توبہ۔ اور توبہ کے بعد پھر بقیہ ساری زندگی کیا ہے کہ جو غلطیاں ہم کر بیٹھے اس پہ استغفار کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ تو اللہ بولو یہ دو اعمال ہیں، جس کو ان دو اعمال کی سمجھ آ گئی، یعنی ایک توبہ اور ایک استغفار، جس کو ان دو اعمال کی سمجھ آ گئی، بس سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے دن پھیرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب کوئی ملنگ ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی عامل ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بندش نہیں لگا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اب اللہ اس کے دن پھیرنے پہ آ گیا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دو باتیں سمجھ نہیں آتی، نہ توبہ سمجھ آتی ہے، نہ استغفار کی توفیق ملتی ہے، زمانے کے سارے پیر مل کے بھی اس کو بندش سے، ان حالات سے نکالنا چاہیں تو وہ نکل نہیں سکتا، نہ نکالنے والے نکال سکتے ہیں۔ کیوں؟ فیصلے اٹل اللہ کے ہیں، رضا منشا اللہ کی چلنی ہے، پیروں کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ اور اللہ کی رضا کس میں مخفی ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ پہلے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو، رستہ کھل جائے، اور جو پیچھے کر کے آئے ہو اس پہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہو تاکہ اس کی تلافی ہوتی رہے۔
پھر جس طرح گناہ چھوڑ دیا، تائب ہونے کی جو تیسری علامت ہے یا شرط ہے وہ کیا ہے کہ جن کاموں کو چھوڑ دیا ہے پھر ان کاموں کی طرف پلٹنا نہیں ہے۔ تو میں نے پچھلے بیان کے اندر بھی یہ رونا رویا کہ میں لوگوں کا کیا کہوں یا ان سے کیا گلہ یا شکوہ کروں، جو ہمارے ساتھ جڑے لوگ ہیں وہ 90% ان لوگوں کو ابھی تک نہیں چھوڑ رہے جن کو چھوڑ کر آئے ہیں، جن کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں یا ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی آئے ہیں، وہ ابھی تک ان کو نہیں چھوڑ رہے، تو گناہوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ جو نشیوں کو نہ چھوڑے کہ میں نشہ چھوڑ دیا ہے، کیا اس کا نشہ چھوڑنے کی دلیل آپ مان لیں گے؟ وہ کسی وقت بھی لوٹ سکتا ہے۔ اس طرح کوئی چور ڈاکو ہے، وہ کہ میں نے ڈکیتیاں چھوڑ دی ہیں، چوریاں چھوڑ دی ہیں، لیکن یاری نہ چھوڑے، تو کیا وہ اس کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے؟ رب نے قرآن اتارا ہے، رب نے کیا اتارا ہے؟ قرآن اتارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، پھر جو سچے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تم نے مان لیا کہ وظائف سے نقصان ہوا، پھر جنہوں نے تیرا یہ نقصان کروایا، جنہوں نے تجھے اس رستے پہ چڑھایا، آج بھی تیرا تعلق ان کے ساتھ ہے، تو قرآن کی نفی کر رہا ہے، تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مار رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے توبہ کرو، کیا کرو؟ توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ دوسرا حکم دے رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر جو سچے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہلواتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ کل ایک طرف ہوں گے وظائف کروانے والے، انشاءاللہ میدان تو سجنا ہے نا، میلہ تو لگنا ہی لگنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ہمارا ایمان ہے تو میلہ لگنا ہے۔ ایک طرف سارے ہوں گے وظائف کروانے والے، شرائط کے بغیر وظائف کی دنیا میں اتار کے اس امت کو ہلاک کرنے والے، اور ایک طرف ہوگا شافی اور شافی کے چاہنے والے، تو پھر مزہ تو تاں آنا ہے نا، مزہ تو تاں آنا ہے جدو میلہ جو بندے ہوئے گا، آواز لگے گی کہ جس نے میرے محبوب کی امت کو برباد کیا، جنہوں نے برباد کیا، شعوری لا شعوری طور پہ ان کو حریص بنا کے، ہیجان پیدا کر کے، انہیں بھی لے کر آؤ گھسیٹ کے زنجیریں باندھ کے، اور ان کے حواریوں کو بھی لے کر آؤ، تو پھر کثیر مجمع ہوگا۔ اور آج اور ابھی اس وقت تک، آج کی تاریخ تک، دنیا بھر کے مولوی، دنیا بھر کے پیر، دنیا بھر کے عامل، دنیا بھر کے یوٹیوبر، اور یہاں تک کہ ریڑی والے سے لے کے حرم والے بابے تک، ہر بندہ اس امت کو وظیفہ 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 وظیفہ، اور شافی کیا کہتا ہے؟ توبہ 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 توبہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اب دیکھنے کو ہر بندہ کہے گا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، شافی پاگل ہو گیا ہے، کہ بھائی ساری دنیا ایک طرف ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ریڑی والے سے لے کے حرم والے بابے تک ہر بندہ لگا ہوا ہے، اے پڑھو تو اینج ہو جائے گا، اے پڑھو تو اینج ہو جائے گا۔ تو شافی کیا کہتا ہے؟ حضور کی غلامی میں آ جاؤ، تو جو سوچ بھی نہیں سکتا وہ بھی مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں توبہ کر کے حضور کی غلامی میں آ جاؤ، صحابہ والی زندگی میں آ جاؤ، کیا ہوگا؟ تو تیرے دل میں خیال بھی ابھی نہیں آیا، اللہ نے جو کل تیری ضرورتیں ہیں اللہ آج دیتا جائے گا۔ اور سارا زمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں وظیفہ کرو گے تو ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں توبہ کرو گے تو ہوگا۔ سارا زمانہ کہتا ہے کہ چلے کرو گے تو ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں حضور کے غلامی میں آؤ گے تو ہوگا۔ ہماری سوچ ہی مختلف ہے۔ وہ ادھر کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ادھر کو لے کر چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھو تو کامیابی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں حضور کی غلامی میں آؤ تو کامیابی ہوتی ہے۔ وظائف پڑھو گے کبھی مل جائے گا اور کبھی نہیں ملے گا، کبھی مل جائے گا اور کبھی رجت مل جائے گی، اور پھر ایک دفعہ رجت ہو گئی تو 6-7 نسلاں سٹ تھی وے سن، انشاءاللہ طبیعت بالکل رواں ہو جائے گی۔ تو میں نے کیا کہا ہے؟ کل پھر انشاءاللہ یوم الحساب ہے، میلہ سجیا ہوئے گا، تو پھر جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ والو شافی آواز لگا رہا ہے، لیکن کوئی زور نہیں ہے، کوئی دھکا نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے،
कोई हमारा टो टैका नहीं है, हमारा तो तरला है, तरला है। बात समझ आती है तो बिस्मिल्लाह, बात समझ नहीं आती, तेरे लिए खानकाहें बहुत हैं, पीर बहुत हैं, और मेरे लिए मुरीद बहुत है। इसी तरह जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे लिए चैनल्स बहुत हैं और मेरे लिए फॉलोअर और सब्सक्राइबर बहुत है। परेशान होने की बात नहीं है, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही, कोई बदतहजीबी नहीं कर रही, परेशान एक लम्हे के लिए नहीं होना। दिन रात वजीफे पढ़ो ते अन्ने वाह पढ़ो, तुम अपना काम करते जाओ, हम अपना काम करते जाते हैं। क़यामत तक का वक्त है, अल्लाह से अपनी भी हयाती मांगो, हमारी भी ज़िंदगी मांगो, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे, फिर अल्लाह तफरीक करके बता देगा कि हक पे कौन है। ये ना देखना कि सारे ज़माने के पीर एक तरफ हैं, सारे ज़माने के मौलवी एक तरफ हैं, यूट्यूबर्स एक तरफ हैं, आमलीन एक तरफ है, मोटिवेशनल स्पीकर्स एक तरफ है। ये अकेला ही सच्चा हो गया, ये सारे गलत हो गए ने तो अकेला ही सच्चा हो गया है। हक पे जो होता है मौला हुसैन अकेला ही होता है, जो नेज़े पे चढ़ता है वो अकेला ही होता है, एक ही होता है। अल्लाह एक से भी रंग लगाता है। कल तक हम अकेले थे, आज 10 लाख से ज्यादा हैं। चलो मैं तो हो गया दीवाना, तो ये जो 10 लाख से ज्यादा जो जुड़े हुए हैं ये फक खाते, ये दुनिया नहीं गुजार रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, घाट घाट के इन्होंने पानी पिया है। बात क्या है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये तो मेरे अल्लाह का फजल है जिनके ऊपर होता जा रहा है, जिनको अल्लाह हदायत देता जा रहा है। मैंने क्या बात कही है कि जब किसी के अंदर 2 बातें आ गई, या 2 बातों का शऊर आ गया, या 2 अमाल की तौफीक मिल गई, या 2 अलामतें ज़ाहिर हो गई, तो समझ लो अब उसके दिन फिरने का वक्त आ गया। पहला क्या है, अल्लाह ने उसको नदामत दे दी, गुनाह को उसने गुनाह समझ लिया, गलती को उसने गलती समझ लिया, गुनाहों से तौबा कर ली, और साथ अल्लाह ने इस्तगफार की तौफीक दे दी। जिसकी जिंदगी के अंदर तौबा आ जाएगी फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह हर गम से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से निकालेगा। और जिसको इस्तगफार की बाद में फिर तौफीक मिल गई, अल्लाह ऐसी तलाफी करेगा, अल्लाह वहां से देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। तो अल्लाह वालों, दिन रात उठते बैठते इस्तगफार करो, पहले अपने आमाल पे तौबा करो, अपने अंदर झांको कि हमारे घर में जो है वो रिश्वत का माल आ रहा है, हमारे घर में सूद का माल आ रहा है, हमारे घर में कहां से पैसा आता है, हर चीज का मुहासबा करो। मेरा बेटा कमाता है, मेरा शोहर कमाता है, ये हलाल का पैसा लेकर आता है या वहां लोगों की जेबें काटता है, हर चीज का घर बैठ के एहतसाब करो। जो जो गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, बड़ों का अदब नहीं करते, जो जो गुनाह है आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, तो उनका क्या करो, मुहासबा करो और तौबा करो। और तौबा करने के बाद दिन रात इस्तगफार करो। अल्लाह वालों 40 दिन, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, बस बात खत्म होगी। कितने दिन? 40 दिन। शाफी के कहने पे रिज़्क़े हलाल कमाओ, अपनी आंखों की हिफाजत करो, दिन रात कमली वाले पे दुरूद पढ़ो और इस्तगफार करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर तेरे गम रह जाए, मैं जिम्मेदार हूं। तेरी परेशानियां रह जाए, मैं जिम्मेदार हूं। तेरे पढ़े हुए वजीफे अल्लाह उनसे रंग ना लगाए, जो तूने गलत भी पढ़े, अल्लाह नेकियों गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला है। तो तूने वजीफे गलत भी पढ़े, तेरे रायगा नहीं जाएंगे। जब अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदलेगा या गलतियों को नेकियों में बदलेगा, तू सबसे बड़ा नेकोकार हो जाएगा, सबसे बड़ा नेकोकार हो जाएगा। तो 40 दिन शाफी के कहने पे पहले अपने आप को टटोल, अपना एहतसाब कर, अपने घर के अंदर और अपनी जात के अंदर नैब का दफ्तर खोल। किसका दफ्तर? नैब का। अपनी पेशी डाल। अगर तू घर का सरबराह है, तू नैब का चेयरमैन बन जा। आज से तू सरबराह नहीं है, तू चेयरमैन बन जा कि मेरे घर में कौन कौन सा गुनाह हो रहा है, सबकी पेशियां डाल, सबको नोटिस जारी कर। जो जो घर में गुनाह हो रहा है, यहां तक के घर में तावीज लगे हैं, नक्श लगे हैं, हंडिया है, मोर के पंख हैं, या कोई और ऐसी खुराफात है, चीजें घर में रखी हैं, अपने पहले सारे घर की सफाई करो, गंदगी घर से निकालो, घर में कुरान की तिलावत करो, घर में नमाज का माहौल लेकर आओ, दुरूद पाक की खुशबू का माहौल लेकर आओ, इस्तगफार की बहारें लेकर आओ। 40 दिन तो इस माहौल को बरकरार रख। अगर तेरे घर में परेशानियां रह गई, जादू रह गया, बंदिश रह गई,
گئی, بیماریاں رہ گئی, لڑائیاں رہ گئی. شافی آج بھی ذمہ دار ہے اور قیامت والا دن سرکار کے سامنے بھی ذمہ دار ہوگا. صرف ایک چلہ لگا لے. میں 3 چلے نہیں کہہ رہا, 8 مہینے نہیں مانگ رہا, سال نہیں مانگ رہا, 10 دن نہیں مانگ رہا, عشرہ نہیں مانگ رہا, سروزہ نہیں مانگ رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ بیوی بچے چھوڑ کے سال کے لیے بھاگاؤ, نہیں. میں کہہ رہا ہوں تو بس سنتے سنتے دل میں ہی کہہ دے اے اللہ میری توبہ, اور اس توبہ کے اوپر 40 دن تو قائم رہ لے. کتنے دن؟ 40 دن. اللہ کو حاضر ناظر کر, کیونکہ میں تو تیرے ساتھ نہیں ہوں گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر, جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. تو شافی کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر لے کہ 40 دن کوئی گناہ نہیں ہے. تو نے پہلی زندگی کو دیکھ لیا نا, میرے کہنے پہ 2 اعمال کر کے دیکھ لے. تو نے دوسرے پیروں کے کہنے پہ وظیفے پڑھے ہیں نا, تو میرے کہنے پہ بھی ایک وظیفہ پڑھ لے کہ توبہ کر لے اور استغفار کا وظیفہ کر لے, کملی والے پہ درود پڑھ لے. جہاں تو نے 500 وظیفے پڑھے ہیں تو اس نعمانے کے کہنے پہ بھی 2 پڑھ لے, لیکن توبہ کر کے پڑھ لے اور 40 دن پڑھ لے. اگر 40 دن میں تجھے رنگ نہ لگے, تجھے واپس اپنی دنیا میں جانے کا 100% اختیار ہے. تو دوبارہ اسی دنیا میں چلے جانا, تمیز داغے والی دنیا میں, گناہوں کی دنیا میں, وظائف کی دنیا میں, جدھر بھی جانا ہے تیرا اختیار ہے, تو جا سکتا ہے. لیکن 40 دن تو تائب ہو کے ایسے رہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, کہ جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, ہم نے اپنی آنکھیں ٹکائی ہوئی ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد, اور بے شک تمہارے رب نے آنکھوں کو تمہارے اوپر ٹکایا ہوا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ, اس میت الہیہ کے ساتھ تو 40 دن گزار لے. ایک چلہ, سوال کس کا ہے؟ ایک چلے کا. ایک چلہ تو میرے کہنے پہ گزار لے. اگر تیری زندگی نہ بدلے, تیری پریشانیاں نہ ختم ہو, تیری تکلیفیں نہ ختم ہو, تجھے 100% اختیار ہے بیعت بھی توڑنے کا, خانقاہ سے بھی جانے کا, اور جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں انہیں بھی سوشل میڈیا شافیہ چھوڑنے کا. تم دوبارہ وظائف کی دنیا میں چلے جاؤ, تمیز داغے کی دنیا میں چلے جاؤ, گناہوں کی دنیا میں چلے جاؤ. تم جانو, تمہارا رب جانے, ہمیں کوئی ملال نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمیں سنتے ہو, یہاں آتے ہو, تو پھر ہماری ایک بار مانو, ہمیں ایک بار آزما کے تو دیکھو. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق تھوڑا ہوتا ہے لیکن برکت والا ہوتا ہے. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خانقاہیں بڑی ہونے سے پیر بڑا نہیں ہو جاتا, مرید زیادہ ہونے سے درجات بلند نہیں ہو جاتے, تربیت اچھی کرنے سے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں, حلال کمانے اور کھلانے سے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بچے کے, ایک شب مرد ہے, ایک بندہ ہے یا ایک باپ ہے, اس کے 10 بیٹے ہیں, 10 کے 10 ہی جواریے ہیں, 10 کے 10 ہی جو ہے وہ حرام خور ہیں, گناہوں کے اندر لتڑے ہوئے ہیں. اور ایک باپ ہے, اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہے, حضور کا غلام ہے. مجھے بتاؤ کہ رب کی بارگاہ میں کس باپ کا مقام زیادہ ہوگا؟ جس کا ایک ہے. یہ امت کو سمجھ نہ آیا. وہ جی انہاں دے تے ملین سبسکرائبر ہے گے نے, وہ جی انہاں دی تے اینڈی وڈی خانقاہ ہے, اوتھے تے جی لکھاں لوگ ہوندے نے, کروڑاں لوگ انہاں نو سندے نے. او غلط ہو گئے تے شافی کل آیا اے تے سچا ہو گیا. اب میں نے تیرے سے سوال کیا ہے, اگر منہ پہ کپڑا ہے تو کپڑا ڈال لے, نہیں تو توبہ کر لے. شرم کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے, یا توبہ کرنی ہے یا شرم سے منہ پہ کپڑا رکھ لے کہ بھائی میں نے توبہ نہیں کرنی, مجھے شرم آتی ہے. بہرحال بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک بندہ, اس کے, میں نے کیا کہا, ایک باپ ہے, اس کے 10 بیٹے ہیں, 10 کے 10 لچے لفنگے ہیں, اور ایک باپ ہے, اس کا ایک بیٹا ہے لیکن حضور کا غلام ہے. تو اللہ کو کون سا باپ پسند ہے؟ ایک بیٹے والا. تو اللہ بولو, یہ مریدوں کا زیادہ ہونا, فالوورز کا آج کے دور میں سبسکرائبر کا ہونا, یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ واتقوا اللہ, واتقوا اللہ مستطعتم, اور تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. تقوی اللہ نے معیار بنایا ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ جس کے اوپر حضور کا کرم ہو جائے.
کملی والے کی نگاہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس نگاہ کو بنائے رکھے, اس ماحول کو بنائے رکھے, اس کرم کو بنائے رکھے, اس بات کو بنائے رکھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں, جو یہاں آتے ہیں, تشریف لے کر آتے ہیں, ان کو بھی اللہ استقامت عطا فرمائے. دنیا بھر میں جو محبت کرتے ہیں, سنتے ہیں, اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے کہ ہم جس بھنور سے امت کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرف لے کر آ رہے ہیں, اللہ عافیت اور خیر سے منزل پر پہنچائے اور منزل پہ آ کے استقامت عطا فرمائے. حضور کی غلامی میں جینا, حضور کی غلامی میں مرنے کا ہمیں جو درس ملا ہے وہ ہم امت تک پہنچا رہے ہیں. اس پہ اللہ ہمیں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے سب سننے والوں کو بھی اللہ جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العزت محنت کو, کوشش کو قبول و منظور فرمائے. گھروں میں, ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو دکھی ہیں, اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے. جو سکھی ہیں, اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ڈھنگ کے جوڑ کے ان کو رشتے عطا فرمائے. اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے جو ماں باپ پریشان ہیں, اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. جو ماں باپ اولاد کی نعمت سے, اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے, اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور جو اولاد کی نعمت سے سرے سے محروم ہے, اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بنا دے. جو پہلے سے صاحب اولاد ہیں, ان کی اولاد کو اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے. جو مالی تنگ دستی میں مبتلا ہیں, اللہ کشادہ, حلال اور طیب رزق اور اپنے رستے میں خرچ کرنے والا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں بن مانگے عطا فرما. اے اللہ رب العزت جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, خانقاہ میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو سارا دن دعاؤں کے لیے یا اللہ کہتے رہتے ہیں, تو جانتا ہے دلوں کے حال. یا اللہ ان کی ضرورتوں کو غائب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ جن کے ہمارے پہ حقوق ہیں, یا اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو, درخواستوں کو قبول منظور فرما. سب کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, تکلیفوں کو دور عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين.